السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک اسپیچ۔ تو دوستو، جیسے کہ آپ سب نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے خودکشی کی ممانعت یعنی خودکشی، جو بندہ خودکشی کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے، اس کے بارے میں بتایا تھا۔ تو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم رحم مادر کے اندر جنین کا حق جو ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں تخلیق پاتا ہے تو اس کا کیا حق ہوتا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے، اور فقہاء کے نزدیک بھی ہم بیان کریں گے۔ دوستو، جس طرح والدین کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، مہمان کے حق ہے، میت کے حقوق ہیں، مہمان نوازی کے حقوق ہیں، میزبان کے حقوق ہیں، جس طرح دوست کے حقوق ہیں، جس طرح دوسروں معاشرے کے جس طرح حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح خودکشی کرنے کی ممانعت ہے، جس طرح روکا جاتا ہے اسے، اسی طرح رحم مادر کے اندر جو بچہ تخلیق پاتا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، اس کے بھی حقوق بیان ہوئے ہیں، اس کو بھی حق دینا چاہیے۔ یعنی اس سے مراد آج جو ٹاپک ہوگا وہ ہمارا وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہوگا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو ضائع کروا دیتے ہیں پیٹ کے اندر، مطلب وہ 3 4 5 منتھ کا ہوتا ہے، اسے ختم کروا دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہے کہ اس کے بھی حق ہے، اسے ایسا نہیں کرنا، اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بچہ تخلیق پا رہا ہوتا ہے، پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح اس کے بارے میں آج بحث کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ دوستو، زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اس سے ہمیں اچھے طریقے سے چلانی چاہیے، نیک کاموں کی طرف، اعمال صالح کی طرف۔ تو دوستو، جس طرح بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں تخلیق پاتا ہے تو 4 مہینوں کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ آگے تخلیق پاتا ہے، پھر 9 مہینے کے بعد وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو جو 9 مہینوں کے بعد یعنی 4 منتھ کے بعد اپنے بیٹے کو قتل کروا دیتے ہیں، یعنی ضائع کروا دیتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک قتل کے مترادف ہے، یعنی ایک جان کو قتل کرنا، کیونکہ 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، پھر اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ ایک انسان کی طرح یہ بھی ایک قتل یہ ہوا، کیونکہ وہ ایک جان پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر روح بھی ہو، پھر اسے قتل کروا دیا جائے تو یہ ایک غلط بات ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی، تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ یعنی جو مائیں تنگ دستی، مفلسی، غریبی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، ماں باپ یا جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور اسے قتل کر دے، بھائی کون رزق دے گا، تنگی ہے ہمارے گھر میں، ہم غریب ہیں، یہ وہ اتنے بچے ہو گئے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی تمام جہانوں کو پالتا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو ایک کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی رزق دے گا۔ ہمیں اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ رزق دینے والا ہے، اور اس کو آیت سے بھی واضح ہو گیا کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی رزق دیں گے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک قتل کے مترادف ہے اور ایک قسم کا مکروہ کام ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اور ایسا سوچنا چاہیے کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ اس سے بھی رزق دے گا، ہمیں بھی رزق دے گا، بے شک وہ رزق دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت سے واضح کر کے بتایا۔ آگے میں آپ کو فقہاء کے نزدیک بتاتا ہوں فقہاء کرام نے کیا فرمایا، اس کی ممانعت کیا کی ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ علامہ حسکفی حنفی لکھتے ہیں عورت کے لیے حمل ساقط کرانے کی کوشش کرنا مکروہ ہے،
اور عذر کی وجہ سے جائز ہے، بشرطے کہ بچے کی صورت نہ بنی ہو۔ اور اگر اس نے کسی دوا کے ذریعے سے نہ تمام بچے کا اسقاط کرائے تو ماں کے عاقلہ کی طرف سے بچے کے وارثوں کو 500 درہم ادا کیے جائیں گے، یعنی اس کے وارثوں کو 500 درہم ادا کیا جائیں گے جو بچے کو ضائع کرائیں گے، اور یہ کام کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے، اگر عورت کی جان کو خطرہ ہے کہ وہ اگر بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتے ہے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو اس وقت تو وہ حمل ساقط کرا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بغیر عذر وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اگر اس عورت کی جان کو خطرہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بچے کو ضائع کروا سکتی ہے تاکہ اس کی جان نہ چلی جائے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کہ مفلسی، تنگ دستی، غریبی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کریں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو جن کو یہ ویڈیو اچھی لگی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ میں ہوں آپ کا پیارا ہوسٹ حافظ محمد سجاد، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔